الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میری بہنوں ماؤں حاضرین ناظرین کو میری طرف سے سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے والی ہوں، بیان کیا کروں گی کہ اس میں ذی الحج کا جو مہینہ آ رہا ہے اس کی فضیلت بیان کروں گی۔ ذی الحج کے مہینے میں کیا ہوا، کیا برکتیں نازل ہوئی، کیا فضیلتیں نازل ہوئی، کیا رحمتیں نازل ہوئی، ان سب کے بارے میں ذکر کروں گی کہ ذی الحج کے مہینے میں کہ اسلام ہی نہیں بلکہ قبول کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذی الحج کے مہینے میں ہی اسلام قبول کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ذی الحج کے مہینے میں واقع ہوئی۔ اب صرف فضیلت اتنی ہی نہیں ہے بلکہ ذی الحج کے مہینے کی فضیلتیں بہت ساری ہیں، جس میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ ذی الحج کے مہینے کے 10 دنوں کی فضیلت جو شروع والے ہیں ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے کی فضیلت و عظمت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو کوئی ان 10 دنوں کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ 10 چیزیں اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اب وہ 10 چیزیں کون سی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس عشرے کی عزت کرے گا اس کو جو فضیلتی عظمتیں نازل ہوں گی، ان عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکتیں ڈال دی جائیں گی، مال میں زیادتی کر دی جائے گی، اہل و عیال کی حفاظت کی جائے گی، گناہوں کا غفارہ کیا جائے گا، نیکیوں میں اضافہ کیا جائے گا، نزاع کے وقت آسانی کی جائے گی، ظلمت میں روشنی ڈال دی جائے گی، رضوان کا نیکیوں کی طرف کا پرڑا واری کر دیا جائے گا، جہنم سے نجات ڈال دی جائے گی، جنت کے درجات میں بلندیاں کر دی جائیں گی۔ جس نے ذی الحج کے اس عشرے میں کسی مسکین کو کچھ خیرات دی تو گویا اس نے پیغمبروں کی سنت پر صدقہ کر دیا۔ جس نے ان دنوں میں کسی مریض کی عیادت کی اس نے اولیاء اللہ اور ابدال کی عیادت کی۔ جس نے کسی جنازے میں شرکت کی اس نے گویا شہیدوں کے جنازے میں شرکت کر ڈالی۔ جس نے اس عشرے میں کسی مسلمان کو لباس پہنایا تو اس کو پروردگار عالم اپنی طرف سے خلعت پہنائے گا، اور کسی یتیم پر مہربانی کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے مہربانی فرمائے گا۔ بس یہی نہیں بلکہ اس کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو میں بیان کروں گی کہ جو شخص کسی عالم کی مجلس میں اس عشرے میں شریک ہوا تو گویا اس نے انبیاء و مرسلین کی مجلس میں شرکت کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب کیا کوئی اور چیز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب اور کوئی دن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے دن بھی ایسے نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے دن بھی کیا ایسی چیز نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے دن بھی ان جیسے نہیں، مگر جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے گھوڑے کو زخمی کر دیا، خود بھی زخمی ہو گیا، تو بھی وہ جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسی فضیلت کے لائق نہیں ہے۔ ذی الحج کے مہینے کے پہلے عشرے کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور ایام ایسے نہیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کو ان دنوں یعنی ذی الحج کے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی ایسا نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی ایسا نہیں، مگر یہ کہ اگر آدمی اپنا مال اپنی جان لے کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا اور ان میں سے کچھ بھی سلامت نہ پایا تو بھی اس کی فضیلت اس فضیلت کے لائق نہیں ہے۔ تو اسلام بہنوں اور میرے جو بھائی سن رہے ہیں، جو میری بہنیں سن رہی ہیں، ان تمام سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیان کو سننے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔